عليه الصلاة وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد مولانا غلام رضا اور ان کے برادران اور اس خانوادے کے تمام احباب جو یہاں تشریف فرمائے ان کے مرحومین اور آپ سب کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى محمد میرے پاس تقریباً 35-40 منٹ ہیں اور وقت بہت تیزی سے گزر گیا اور گزر رہا ہے تاخیر سے آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا وقت پہ آنے کا ارادہ تھا مگر ارادوں کے ٹوٹنے سے ہی اللہ کو پہچانا معاملہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے وہ جیسا چاہے گا ایسا ہی ہوگا میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارک الفرقان کی آیت نمبر 30 تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا اور قیامت میں رسول کہیں گے کہ اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اب جو ترجمہ سب نے کیا ہے میں نے وہی ترجمہ کیا ہے اور رسول کہیں گے اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا گویا نبی شکایت کریں گے ان لوگوں کی جو قرآن نہیں پڑھتے گویا سرکار شکایت کرے گی ان لوگوں کی جو قرآن کی طرف راغب نہیں ہے قرآن گھروں میں تو ہے مگر سروں پر نہیں ہے قرآن طاقوں میں تو ہے مگر آغوشوں میں نہیں ہے قرآن جزدانوں میں تو ہے مگر سینے میں نہیں ہے قرآن پڑھتے نہیں ہے قرآن کو دیکھتے نہیں ہے قرآن کی طرف راغب نہیں ہے نبی شکایت کریں گے مگر میں جب اس آیت پر غور کرتا ہوں تو مجھے ایک بات کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ جیسا قرآن آج پڑھا جا رہا ہے ایسا قرآن 200 سال پہلے نہیں پڑھا گیا اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن ہے سب سے زیادہ جس کتاب کو اس وقت پرنٹ کروایا جاتا ہے
وہ قرآن ہے۔ مملکتیں، حکومتیں قرآن چھپوا رہی ہیں، سرکاری فنڈ سے لاکھوں کی تعداد میں قرآن ہر سال چھپوایا جاتا ہے۔ قاریان قرآن جتنے آج ہیں ماضی میں نہیں تھے، حافظان قرآن جتنے آج ہیں ماضی میں نہیں تھے۔ یعنی سرکار کے زمانے میں 1.5 لاکھ مسلمان تھے، آج اربوں میں مسلمان ہیں، اور وہ جو اربوں میں مسلمان ہیں ان میں لاکھوں میں قاریان قرآن ہیں، اور ان میں ہزاروں میں حافظان قرآن ہیں۔ اور جیسے جیسے شعور بڑھتا چلا جائے گا قرآن سے دوستی بڑھتی چلی جائے گی، اور شاید ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ پھر کوئی مسلمان ہی نہیں رہے گا جسے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو۔ جب سب مسلمان قرآن پڑھ لیں گے، پڑھیں گے، نظر آ رہا ہے کہ پڑھیں گے، محسوس ہو رہا ہے کہ قرآن پڑھنے والوں میں اضافہ ہوگا، ہو رہا ہے، بہتری ہے کل سے زیادہ، آج بہتری ہے، تو پھر قیامت میں نبی کیسے شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا؟ توجہ، جب قرآن پڑھنے والے بڑھتے جا رہے ہیں تو پھر قرآن نہ پڑھنے والوں کی شکایت کیسی ہے؟ تو میں گزارش کروں گا کہ ترجمے کو ٹھیک کیا جائے۔ ترجمہ یہ نہیں ہے کہ نبی فرمائیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ترجمہ یہ ہے کہ میری قوم نے قرآن کو لے لیا تھا علی کے بغیر۔ لم یتخذ نہیں ہے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو اتخذوا لے لیا تھا، مہجورا اکیلا، تنہا۔ میں نے اکیلا نہیں دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو اکیلا لے لیا۔ بس جو قرآن بغیر علی کے لے وہ وہی قاری قرآن ہے جس کے لیے سرکار کی حدیث ہے، رب قال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ قرآن بھی قرآن پڑھنے والوں پہ لعنت کرتا ہے، قرآن ہر اس قرآن پڑھنے والے پہ قرآن لعنت کرتا ہے جس کے زبان پہ قرآن ہے مگر دل میں علی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ میرے عزیزو، قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم سنی شیعوں کا قرآن کے بارے میں جو مسلم اور اول اور اساسی عقیدہ ہے وہ 3 جملوں میں خلاصہ ہوتا ہے۔ تھک تو نہیں رہے؟ وہ تو آپ ہیں تھکے ہوئے، تو ناراضگی ختم کریں، بڑے غلط سوال ہمارا قرآن کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ 3 جملوں میں خلاصہ کر رہا ہوں۔ یعنی یہ بچے، یہ جوان جو ہماری قوم کے جوان ہیں، وہ ان 3 جملوں کو بھی ذہن میں ہمیشہ بٹھائے رکھیں تو قرآنی عقیدہ ہمارا مکمل ہو جائے۔ اور یہ 3 جملے جو کہنے جا رہا ہوں، اس کی جب تفسیر میں ہم جائیں گے تو ہر ایک جملے پر ایک نہیں سینکڑوں کتابیں لکھی گئی۔ یعنی یہ 3 جملے جو بھی میں کہنے جا رہا ہوں، ان میں سے ہر ایک پر سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، باقاعدہ کام ہوا ہے، تحقیقات ہوئی ہیں، ریسرچ ورک ہے۔ سب سے پہلا جملہ قرآن کے بارے میں میرا اور آپ کا عقیدہ، قرآن کلام اللہ ہے۔ یہ ہم سب کو ایک عقیدہ اپنا مضبوط رکھنا ہے، ہمارا ہے عقیدہ، اسے مضبوط رکھنا ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام نہیں، اس کا واو بھی اللہ کا ہے، اس کا من بھی اللہ کا ہے، اس کی آیت اللہ کی ہے، اس کا سورہ اللہ کا ہے۔ یہ پورا کا پورا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یعنی اللہ اپنا علم جب اتار رہا ہے تو اسے قرآن نام دے رہا ہے، اللہ جب اپنے علم کو نازل کر رہا ہے تو اسے قرآن نام دے رہا ہے۔ قرآنً عربیًا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اسے پڑھنے والی کتاب بنائی ہے جس کو عربی میں پڑھا جائے گا۔ سورہ یوسف کی ابتدائی آیات میں یہ ایسا کلام جو ہمارا کلام ہے، کلام اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کلام اللہ ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، دلیل دے رہا ہوں، اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا، اب دلیلیں اس پہ بہت کام ہوا ہے، یہ پورا ایک موضوع ہے تحقیق کا اور یہ موضوع ہے علمی دنیا کا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا،
تو تم دیکھتے کہ اس کے اندر اختلاف ہی اختلاف ہوتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. دلیل خود اللہ نے دی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کیوں؟ اس لیے اللہ کا کلام ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ ایک عنوان ہے. میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ کلام اللہ، قرآن کلام اللہ ہے. تھوڑی سی گزارش کر سکتا ہوں، دوست بیٹھ بھی جائیں گے، تھوڑا سا آگے آ جائیے. ایک 5 منٹ کے لیے تھوڑا سا آگے آ جائیے، مجلس کا ٹائم بھی کم ہو رہا ہے. تشریف رکھیں میرے عزیز، تشریف رکھیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا. فرش پر بیٹھے کا ثواب. بڑی نایت ایک بلند صلوات پڑھ لیجیے. ایک اور بلند صلوات. پہلا عقیدہ میرے بچوں جوانوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اپنے بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے. قرآن کلام اللہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم سنی شیعوں کا عقیدہ ہے، یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے. قرآن کلام اللہ ہے. ایک ہندو پروفیسر اپنے ایک مقالے میں لکھتا ہے کہ مجھ سے میرے ایک شاگرد نے کہا کہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی مخلوق کا کلام مانتے ہو، اللہ کا نہیں مانتے ہو، تو پھر قرآن جیسے 10 سورے لکھ کر لے آؤ. قرآن کہتا ہے بعشر سور، 10 سورے لے کر آ جاؤ. پھر وہ کہتا ہے استاد قرآن میں ایک اور آیت بھی ہے جس میں اللہ نے کہا ہے کہ فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک سورت، 114 سورتیں ہیں، ایک سورہ لکھ کر لے آؤ. پھر قرآن نے اور رعایت دے دی، کہا حدیث مثلہ، ایک آیت لے آؤ. اگر تم کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، مخلوق نے لکھا ہے، تو تم بھی تو مخلوق ہو، لکھ کر لے آؤ. تم بھی تو مخلوق ہو نا، لکھ کر لے آؤ. تم بھی تو اللہ نہیں ہو، تم کہہ رہے ہو اللہ کا نہیں ہے، تو تم لکھ کر لے آؤ. تو کہا استاد قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، اور اگر تم مخلوق کا مانتے ہو تو ایسا لکھ کر لے آؤ. یہ قرآن کا دعویٰ ہے. تو استاد ہم اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ ہم ایک سورہ کیوں نہیں لکھ دیتے؟ ساری دنیا کے عربی ادیب سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور ایک سورہ لکھ دیں. تو اس کے استاد پروفیسر گندوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شاگرد سے کہا خبردار آئندہ ایسا سوچنا بھی نہیں. قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں. دنیا نہج البلاغہ کا جواب نہیں لا سکتی تو قرآن کا کیا جواب ہے؟ قرآن کلام اللہ، یہ ہمارا عقیدہ. اب آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس موضوع پر کتنا زیادہ وسیع انداز سے بات کی جا سکتی ہے. دوسرا جملہ قرآن کے بارے میں ہمارا کیا ہے؟ عقیدے کا خلاصہ جملہ. دوسرے عقیدے کا خلاصہ جملہ، مختصر جملے میں بات کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ کلام اللہ جس قلب پر اترا ہے وہ قلب مصطفیٰ. یہ قرآن قلب مصطفیٰ پر اترا ہے. اس کلام الہی کی نسبت نبی کے ساتھ، یعنی کلام اللہ اور نبی مکرم، کلام اللہ اور رسول اللہ، ان دونوں کا آپس میں تعلق. یہ رسول اللہ کے قلب مبارک پر اترا ہے. قرآن پہاڑ پر اترے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، مگر قلب مصطفیٰ پہ اترے اور قرآن سالم رہے اور نبی کا وجود ایک مرتبہ حشاش بشاش ہو جائے تو ماننا پڑے گا کہ قرآن سے زیادہ مضبوط وجود نبی کا ہے. میرا ایک جملہ ہے، میں اسے تکرار کر رہا ہوں کہ ہر سواری ہر روڈ پر نہیں چلتی، جہاز ہر رن وے پر نہیں اترتا. جتنی سنگین سواری ہوتی ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے زمین بھی اتنی مضبوط بنائی جاتی ہے. یہ فرشتے ہر گھر میں نہیں اترتے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. دوسرا عقیدہ ہمارا کہ اس کا تعلق سرکار دو جہاں سے ہے، یہ نبی کے قلب مبارک پہ اترا ہے. تھکے تو نہیں ہے؟ علامہ اقبال سے ان کے والد نے کہا بیٹا قرآن پڑھتے ہو، قرآن تو سوائے مصطفیٰ کے کوئی سمجھ نہیں سکتا. کہنے لگے ابا پھر کیا کروں، نہ پڑھوں؟ کہنے لگے نہیں پڑھو ضرور، مگر یہ قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے تو قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ. تو کہنے لگے قلب مصطفیٰ میں جگہ کیسے بنتی ہے؟ کہنے لگے فاطمہ زہرا کو راضی کرو، تمہارا مقام قلب مصطفیٰ میں بنے گا، پھر قرآن سمجھ میں آئے گا.
یہ ہمارا دوسرا عقیدہ قرآن کے بارے میں. میں نے بڑی تمہید لے لی. ہمارا تیسرا عقیدہ اور اس کا مختصر اور خلاصہ جملہ، اور وہ یہ کہ قرآن پہلا عقیدہ کلام اللہ ہے. دوسرا عقیدہ یہ قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے. تیسرا عقیدہ اس کا من ان فی الا واو حتی زیر زبر محفوظ ہے. اس میں نہ کوئی تبدیلی لا سکتا ہے، نہ اسے کوئی بڑھا سکتا ہے، نہ اسے گھٹا سکتا ہے. یعنی تیسرا جملہ یہ ہے کہ قرآن تحریف سے محفوظ ہے. قرآن کی تحریف نہیں ہے. قرآن جیسا تھا ایسا ہے. مگر یہ جو قرآن جیسا تھا ایسا ہے، اسے سمجھوں گا کیسے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یہ جو ہم کی طاقت ہے نا، یہ سمجھانا چاہوں گا بچوں کو. تھوڑی توجہ بڑھائیں گے. یہ جو ہم کی طاقت ہے نا، ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. توجہ، یہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اس لہجے کی آیت کے ساتھ ذرا غدیر کی آیت کو سمجھ لیجئے. ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے میرے مصطفیٰ، اگر تم نے علی کا پیغام نہیں پہنچایا تو تم نے کچھ نہیں پہنچایا. اس لیے کہ جو قرآن کو بچانے والا ہے اسی کو علی کا. کی حفاظت کا انتظام اللہ کہہ رہا ہے میں بچاؤں گا. ہم بچائیں گے. ہم اسے بچائیں گے تو کیسے بچائے گا؟ وسائل کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ قرآن ان کے حوالے کروں گا جو اسے بچاتے رہیں گے. قرآن ان کے پاس رہے گا جو اسے بچاتے رہیں گے. لہذا کبھی نبی فرمائیں گے ولایت علی کا اعلان کر کے، اور اللہ کہے گا اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. میرا سسٹم خراب ہو جائے گا اگر ولایت علی نہیں پہنچایا. میرا نظام خراب ہو جائے گا اگر علی کی ولایت نہیں پہنچائی. اے میرے مصطفیٰ ولایت علی پہنچاؤ تاکہ میرا نظام ہدایت محفوظ رہے. یہ ایک لب و لہجہ ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے علی. اور پھر فرمائیں گے نبی انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی اہل بیت. لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے. توجہ تھکے نہیں، میں ایک منزل پر آیا ہوں. یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نبی نے کہا ہے نا کہ اللہ ہے اور ہم نے مان لیا کہ اللہ ہے، وہی نبی کہہ رہا ہے یہ علیحدہ نہیں ہوں گے. تو اگر قرآن ہمارے پاس ہے اور امام نظر نہیں آ رہے، اگر قرآن ہمارے پاس ہے اور اہل بیت نظر نہیں آ رہے، تو اس نبی کی بات مان لو جس نے کہا یہ علیحدہ نہیں ہوں گے. امام نظر نہیں آ رہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام ہے نہیں. مجھے اپنے ہی دو شعر یاد آ رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ میرے امام رضا کی محفل ہے. ایک کلام امام رضا کی شان میں کہا تھا کہ میرے امام رضا کی محفل ہے کہ ان کا ذکر میری زندگی کا حاصل ہے. اور جس شعر کی خاطر میں نے آپ کو مسئلہ سنا دیا، وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں. امام موجود ہیں، امام ہمارے حاضر ہیں، جی نظر نہیں آ رہے، ہم پہچان نہیں پا رہے، تو اس کے بعد دلیل دے رہا ہوں. وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں، حجاب کم نظری درمیان میں حائل. بھائی اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں کیا؟ جی حجاب کم نظری درمیان میں حائل ہے. یہ برابر میں بیٹھا والا ہے، برابر میں ممکن ہے نہ پہچانے کون ہے. امام حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے. بہت بڑا مجمع یہاں حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے. پیچھے بیٹھنے والا آگے بیٹھنے والے کو نہیں پہچان رہا کون ہے. مجھ پر سب ظاہر ہیں مگر سب حاضر ہیں مگر سب ظاہر نہیں ہے. مکے میں نبی 40 سال تک حاضر تھے، ظاہر نہیں تھے. ہمارا امام حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے. بس جس دن ہم ان کو پہچاننے لگیں گے وہی ان کے ظہور کا دن ہوگا. لہذا وہ ہمارے درمیان نبی نے کہا یہ علیحدہ نہیں ہوں گے اور یہ ایک ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ مجھ سے ملنے کے لیے محشر میں آ جائیں گے. یہ دونوں ساتھ ہیں،
ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اور ان کا ساتھ رہنا ہی قرآن کی حفاظت کا سامان ہے۔ قرآن ہر تحریف سے محفوظ رہے گا، اس لیے کہ نبی نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو رکھا ہے۔ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا قرآن کا۔ چھوڑ دیجئے ان کی باتوں کو کہ شیعوں کا 40 پارے کا قرآن ہے۔ آج تک شیعوں کا کوئی 40 پارے کا قرآن کوئی دکھا نہیں سکا۔ میں سنی ہوں، میں سنیوں سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن لا کے دکھا دو مجھے۔ شیعوں کا کوئی ایک 40 پاروں کا قرآن لا کے دکھا دو، کسی گھر سے بھی لا کے دکھا دو، کہیں کوئی 40 پاروں کا قرآن نہیں ہے۔ وہی قرآن ہے جو سنی کے گھر میں ہے، وہی قرآن ہے جو شیعہ کے گھر میں۔ اس لیے کہ اس کی حفاظت کرنے پہ اللہ نے اہل بیت کو مامور کیا ہے۔ میں جملہ کہوں، حافظان قرآن تو بہت ملیں گے، محافظان قرآن اہل بیت۔ قرآن ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ میں نے اپنا اصلی مضمون مکمل کیا، مگر دلیل ایک دینا چاہوں گا کہ کیسے قرآن کو یہ گھرانہ محفوظ کر رہا ہے، کیسے بچا رہا ہے۔ 2 دلیلیں دوں گا۔ ایک تو جب مسلمان قرآن پڑھتے پڑھتے بند گلی میں آ جائے کہ ہمیں آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر اہل بیت کا ہی فرد کوئی آ کے آیت سمجھائے گا۔ یعنی کوئی اللہ کا کلام ایسا نہیں رہا، کلام میں آیت کوئی ایسی نہیں رہی جسے سمجھانے کے لیے اہل بیت نہ ہو۔ حجاج ابن یوسف کا نام ہر ظالم سے نفرت کرنے والا جانتا ہے، ہر مظلوم سے پیار کرنے والا حجاج ابن یوسف کا نام جانتا ہے۔ حجاج ابن یوسف محمد بن قاسم کا خالہ زاد بھائی، سندھ کو فتح کرنے نہیں، سادات کو مارنے کے لیے بھیجا۔ سندھ کو تو بی بی پاک دامن نے فتح کر لیا۔ حضرت مختار ثقفی نے مکران کے ساحل پر 35 سیدانیوں کو بھیجا تھا، 35 امام زادیوں کو بھیجا تھا، 35 معصوم زادیوں کو بھیجا تھا، جن میں ایک بی بی پاک دامن جو آج لاہور میں مزار میں ہے۔ یہ مکران کا ساحل یعنی یہ کراچی کا ساحل، یہ گوادر کا ساحل، یہاں سے پھر یہ یہاں رہی اور پھر آج لاہور میں ان کا مزار ہے۔ مولا علی کی بیٹی ہیں، حضرت رقیہ بنت علی، حضرت مسلم ابن عقیل کی زوجہ، مولا عباس کی بہن، یہ حضرت مختار کے زمانے میں یہاں آئی ہے۔ تو فتح تو انہوں نے کیا تھا، اور تھوڑا سا مضبوط کیا حضرت عبداللہ شغازی نے۔ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح نہیں کیا۔ سندھ تو پہلے ہی محبت اہل بیت سے فتح تھا۔ یہاں کا ہندو بھی اہل بیت سے پیار کرتا تھا، یہ معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ یہ جو اس کا خالہ زاد بھائی تھا نا حجاج ابن یوسف، اس نے سادات کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے، مومنین کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے، اس کی ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس کا بیان ہماری طبیعتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ یہ دربار لگائے بیٹھا ہے، کہتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت نے مجھے تھکا دیا، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ توجہ، اچھا اتنا ضرور پتا ہے کہ اتنا بڑا ظالم ہونے کے باوجود قرآن پڑھتا تھا، اتنا بڑا دشمن اہل بیت ہونے کے باوجود قرآن پڑھتا تھا، تو کہہ رہا ہے کہ قرآن کی ایک آیت نے مجھے تھکا دیا، اور وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ کوئی اہل کتاب نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مرنے سے پہلے مومن ہو کر مرے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر عیسائی اور ہر یہودی مرنے سے پہلے مومن ہوگا، پھر مومن ہو کے مرے گا۔ تو حجاج ابن یوسف کہنے لگا اس آیت نے مجھے تھکا دیا، روزانہ عیسائیوں کے مرنے کی خبر آتی ہے کہ آج فلاں علاقے میں عیسائی مر گیا اور آج فلاں علاقے میں یہودی مر گیا، مگر وہ تو مومن نہیں ہو رہے، وہ تو مومن ہوئے بغیر مر رہے ہیں دنیا سے، اور قرآن کہہ رہا ہے یہ مومن ہو کے مریں گے۔ توجہ ہے؟ تو دربار میں بیٹھے ہوئے ایک فرد کی آواز آئی جس کا نام ابن ہوشب ہے، کہ امیر آپ کیا چاہتے ہیں؟ پھر آپ کو اگر آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، کہنے لگا میں یہ چاہتا ہوں سارے عیسائیوں کو مار دو، سارے یہودیوں کے سر اتار دو، اس لیے کہ مسلمان نہیں ہو رہے، مومن نہیں ہو رہے۔ کہا نہیں ایسا نہ کیجیے گا، یہ آیت تو آخری زمانے کے لیے نازل ہوئی ہے، جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور سارے عیسائی مومن ہو جائیں گے۔
بھائی جتنا میں نے زور لگایا اتنی آپ نے صلوات نہیں پڑھی. حضرت عیسیٰ حضرت مہدی جب ظہور فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور حضرت عیسیٰ کی وجہ سے سارے عیسائی اور سارے یہودی مسلمان ہو جائیں گے, مومن ہو جائیں گے. جی میں ابھی پاپا اعظم سے ملنے گیا جب یونان میں, تو کچھ منفی میسج بھی چلے کہ یہ ہمارا مولوی وہاں کا چلا گیا. تو بھائی مجھے تو ان سے پیار ہے اس لیے کہ ان کے بڑے میرے مولا کے پیچھے نماز پڑھیں اور ان سے ذرا سلام دعا رکھیں تو انہیں آنا ہمارے قبیلے میں ہی ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والا. تو ابن حشب نے کہا یہ تو آخری زمانے کی آیت ہے, جب وہ آئیں گے اور ان کا ظہور ہوگا اور عیسیٰ آئیں گے اور پھر ان کی وجہ سے سارے اہل کتاب مسلمان نہیں مومن ہو جائیں گے. یہ تو قرآن کی آخری زمانے کی آیت ہے. تو خاموش بیٹھا رہا اور ایک مرتبہ اپنی گردن موڑ کے ابن حشب کو دیکھا اور کہا یہ لائے کہاں سے ہو بات, یہ بات کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگے جان کی امان ہو تو عرض کروں, مجھے مارو گے نہیں اگر میں نے بتا دیا. کہا نہیں میں نے معاف کیا, کوئی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا. کہا یہ محمد باقر نے بتایا ہے. صلوات پڑھ لیں اہل بیت کی ذات. قرآن کی حفاظت ایسے ہوتی رہی ہوتی رہے گی. قرآن کی حفاظت کی ایک دلیل یہ اور ایک دلیل یہ کہ سر بھی نیزے کی انی پہ قرآن پڑھ رہا, کٹا ہوا سر بھی نیزے پہ چڑھ کر بھی, اس کی کٹی ہوئی گردن سے بھی سورہ کہف کی آواز آ رہی ہے. اِنَّا صَحَابَ الْكَحْفِ وَرَقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. اصحاب کہف اور ان کے ساتھی ہماری عجیب آیات میں سے ایک آیت ہے. جب یہ مولا حسین کے سر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی, تلاوت کر رہے تھے مولا حسین سر قرآن کی, تو ایک شخص قریب آ کر سنتا رہا اور پھر ایک مرتبہ آواز دے کر کہا اے صاحب سر, اے صاحب سر, تو اللہ کی ان سے بڑی آیت ہے. اگر اصحاب کہف اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے تو اے صاحب سر تو اللہ کی ان سے بھی بڑی آیت ہے کہ تو کٹنے کے بعد بھی قرآن پڑھ رہا ہے. قرآن کا اہل بیت کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے. بس عزیزو آپ آمادہ ہو گئے, 2 جملے بیان کروں گا. چلیے ذرا کچھ دیر کے لیے اس منظر کی طرف توجہ کیجئے کہ جب حسین مولا گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں. اگر میں ابھی ممبر سے گر جاؤں, سامنے بیٹھے والے میرے عزیز میرے بھائی مجھے سہارا دیں گے, مولانا چوٹ تو نہیں لگی, میری اور آپ کی نسلیں قربان حسین کی جوتیوں پر, ہمارے آباء و اجداد قربان امام حسین کے پیر سے اڑنے والی خاک پر. ہماری حیثیت کیا ہے, مگر کربلا کے میدان میں حسین گرے نہیں گرائے گئے. اللہ اکبر. کوئی تیر مارتا تھا کہ حسین جلدی گر جائیں, کوئی نیزہ مارتا تھا کہ حسین جلدی گر جائیں, اور پسر سعد نے تو آواز دے کر کہا حرملہ کچھ کر کے حسین گر جائیں. تو اس نے کہا امیر میں حسین کے سینے میں ایک تیر ماروں گا, پھر حسین سے بیٹھا نہیں جائے گا. اور جب میرے مولا سجاد سے کسی نے مدینہ میں پوچھا تھا نا, تو آپ نے فرمایا بھی یہ تھا کہ میرے بابا کے سینے میں جو تیر لگا اس کے بعد بابا سے بیٹھا نہیں گیا. اور وہ تیر سے شعبہ تیر تھا جس کے 3 پھل تھے, وہ امام کی کمر سے باہر نکل رہا ہے. سینے میں مارا تھا جو امام کی کمر سے باہر آ رہا تھا. امام نے بہت چاہا کہ اسے نکالے, واپس کھینچے, مگر وہ باہر نہیں آیا. تو امام نے اس کی ڈنڈی اپنے سینے سے توڑی اور پھر اس کے بعد گھوڑے سے کہا مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا. حسین گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے, کبھی دائیں گرتے ہیں تو اشارہ کر کے کہتے ہیں لا واللہ مجھے نہیں چاہیے, پھر دوسری طرف گرتے ہیں تو پھر اشارہ کرتے ہیں مجھے نہیں چاہیے. مختار کے دربار میں ایک یزیدی سپاہی نے کہا آخری وقت میں جب حسین گر رہے تھے تو ایک جملہ بار بار دائیں بائیں دیکھ کر کہتے تھے کہ نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. ہم تو سب گرانا چاہتے تھے, کوئی بھی نہیں تھا جو حسین کو سہارا دے رہا ہو, مگر حسین کا یہ جملہ ہمارے لیے سوال تھا. آیت اللہ مشکینی کہتے ہیں, میں نے خود ان سے یہ جملے سنے, وہ کہتے ہیں معرفت کی نگاہوں سے دیکھو
نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے میری گود میں آ جاؤ، حسین کہتے تھے نانا یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود زمین پر گرنے دیجئے۔ کبھی جناب زہرا آگے بڑھ کر کہتی تھی میری آغوش میں آ جا، فرماتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے مجھے گرنے دیجئے۔ امام حسین زین سے زمین پر تو آئے مگر رونے والوں بہت دیر تک زمین سے بالا تر رہے، اونچے رہے، اوپر رہے، اس لیے کہ تیروں پر معلق بدل رہا۔ اور جب زمین پر امام حسین آئے ہیں اور حالت سجدہ میں گئے ہیں اور ایک مرتبہ قاتلوں کا حلقہ تنگ ہونے لگا ہے تو ایک شخص کی آواز آئی اتنی دیر رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے، پھر حسین کا سر کاٹ لینا۔ حسین ویسے ہی اب دنیا سے جا رہے ہیں، بدن سے خون نکل چکا ہے، مگر ابھی رک جاؤ، جب حسین کی روح نکل جائے پھر سر کاٹنا۔ تو ایک ظالم نے مڑ کر اسے دیکھا اور کہا کیسے سمجھیں ابھی حسین زندہ ہے؟ حسین مولا کے بدن میں تحرک نہیں تھا۔ تو ایک اور ظالم نے کہا میں ایک جملہ کہوں گا اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ اور وہ جملہ کیا تھا؟ اس نے کہا حسین زمین کربلا پر ہیں اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کیا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، امام نے کوہنیوں پہ زور دیا، اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر دیا اور اشارہ کیا پہلے میرا گلا کاٹو پھر میری بہن کی طرف جانا۔ یہ حسین کی بہن کے حوالے سے وہ کیفیت تھی، سلام ہو امام سجاد پر، کہاں کہاں رستے میں جناب زینب پر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا، کہاں کہاں سکینہ کو تعزیانہ نہیں مارا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مزید سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، خاندان کے تمام مرحومین کے سارے سوال۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مغفرت کے لیے صلوات۔